السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ آگاہ ہوتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر حکومت نے نئے مالی سال کا بجٹ منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں وفاق کی طرز پر اضافہ کیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے نئے مالی سال کا بجٹ اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے مجموعی بجٹ کا حجم 2,64,03,00,00,000 روپے رکھا گیا ہے، جس میں ترقیاتی بجٹ 44 ارب، غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 2,20,03,00,00,000 لگایا گیا ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں صحت اور تعلیم کے لیے 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں، سیاحت کے لیے 70 کروڑ روپے، لوکل گورنمنٹ 3 ارب 70 کروڑ، رسل و وسائل کے لیے 14 ارب، پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن 3 ارب 20 کروڑ، محکمہ برقیات کے لیے جاری منصوبوں کے لیے 1 ارب 60 کروڑ، اطلاعات 20 کروڑ جبکہ زراعت کے لیے 90 کروڑ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت سے آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ کنوینر غلام محمد صفی نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں حق خود ارادیت کے قیام، کشمیری قیدیوں کی رہائی، 5 اگست 2019 کے اقدامات کو کالعدم اور کالے قوانین کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ غلام محمد صفی نے ریاست جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول تک ہر صورت میں جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ ریاست پر فوجی قبضے کو طول دینے کے لیے کشمیری عوام پر بدترین جنگی جرائم ڈھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے کشمیری قیادت کو بدترین انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ قومی آزادی کی جدوجہد میں بھارت نے مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کو تختہ دار پر چڑھا کر کشمیری عوام کے حوصلوں کو توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ مودی حکومت نے کشمیری آزادی پسند رہنماؤں کو حق خود ارادیت کے بنیادی مواقف سے ہٹانے کے لیے جیلوں میں قید کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکومت مسلسل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت کشمیری عوام کو آزادی اور حقوق مانگنے کو جرم قرار دیتے ہوئے اجتماعی قتل عام کا نشانہ بنا چکی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ کل تشدد سے متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس دارالحکومت مظفرآباد میں بھارتی جیلوں میں قید کشمیری اسیران کی رہائی کے مطالبے کے لیے ریلی منعقد کرے گی۔ سابق وزیراعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگا کر کچھ لوگ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام کشمیر بنے گا پاکستان ریلی نکالی گئی۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کشمیر کو 1947 میں ہی پاکستان بنا دیا تھا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں یہ تحریک ابھی بھی جاری ہے۔ کمانڈر اشفاق مجید وانی کی قبر پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، جبکہ یاسین ملک سمیت دیگر رہنماؤں نے پاکستان کا پرچم تھاما ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کچھ عناصر کی جانب سے خود مختار کشمیر کا نعرہ لگا کر ہندوستان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے حکمران طبقے کو مجبور کیا جائے کہ وہ آزاد کشمیر کے ریاستی تشخص کو ختم کر کے اسے صوبہ بنا دے۔ صوبے بنانے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ سردار عتیق احمد نے کہا کہ آزاد کشمیر کے ریاستی تشخص کو ختم کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ انڈین ایجنڈے کی تکمیل کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم کانفرنس کی کشمیر بنے گا پاکستان ریلی ہڈاباڑی چوک سے گیاری چوک اور پھر ڈھیلی سائیں ہنسو بابا کے دربار پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سینکڑوں موٹر سائیکل اور گاڑیاں شامل تھیں۔ ریلی کا انعقاد صدر مسلم کانفرنس ضلع باغ سردار مشتاق نیر نے کیا تھا۔
پلندری اور میرپور کے گرفتار شدہ افراد کی رہائی وکلا نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ کے صدر سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ، صدر تحصیل بار بلوچ اور صدر تحصیل بار عباس پور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ، راولاکوٹ، ترار کھل اور بلوچ نے مشترکہ طور پر فیصلہ کر رکھا تھا کہ وکلا کی گرفتاریوں، عوام کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرنے اور تحریک کو کچلنے کے لیے ایف سی کی تعیناتی کے خلاف آج سے بلوچ کے مقام پر دھرنا دیا جائے گا۔ اب چونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہیں اور گرفتار شدہ افراد رہا ہو چکے ہیں، اس لیے دھرنے کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم وکلا کے نمائندے ہیں، نہ کہ کسی دوسرے ادارے کے ماتحت یا اس کے مفادات کا تحفظ کرنے والے، چنانچہ ہر صورت میں وکلا کے وقار اور حقوق کا تحفظ کریں گے، ہر صورت عوام کے ساتھ ہو کر ریاستی تشخص اور وقار کی جنگ لڑیں گے۔ سب ڈویژن پٹیکا نصیر آباد کے نواحی گاؤں کار کے موہری میں دیرینہ دشمنی پر جھگڑا، عرفان نامی شخص گولی لگنے سے جہاں باغ، 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گاؤں کار کے موہری میں ایک ہی برادری کے افراد میں گزشتہ 3 سالوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی۔ آج صبح مخالف پارٹی نے حملہ کرتے ہوئے عرفان نامی نوجوان کی جان لے لی، جبکہ اس دوران 2 افراد معمولی زخمی بھی ہوئے۔ نوجوان عرفان کو شدید زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پٹیکا لایا گیا، مگر نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بھاگ ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ پولیس کوہوڑی لیاقت حمید، چوکی افسر پٹیکا بابر یعقوب موقع پر پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قتل کی جامع تحقیقات کر کے ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ ایس ایچ او تھانہ پولیس کوہوڑی لیاقت حمید، چوکی افسر پٹیکا بابر یعقوب نفری کا ہمراہ مزید تفتیش کے عمل میں مصروف ہیں۔ پاکستان آرمی کا لائن آف کنٹرول کے دیہاتوں میں عوامی خدمت کا مشن جاری۔ پاکستان آرمی کی 66 بریگیڈ، 4 میڈیکل بٹالین اور یونٹ 651 جنگجو کی طرف سے گاؤں برملا کے مقام پر مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مفت میڈیکل کیمپ کے دوران ماہر ڈاکٹرز نے 820 مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور مفت ادویات بھی تقسیم کی۔ پاکستان آرمی کی طرف سے وقتاً فوقتاً لائن آف کنٹرول سے ملحقہ قصبوں اور دیہاتوں میں مفت میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ میڈیکل کیمپ لگانے سے مقامی آبادی کو مفت علاج معالجے کی سہولیات میسر آتی ہیں۔ گاؤں برملا میں میڈیکل کیمپ لگانے پر اہل علاقہ نے 4 میڈیکل بٹالین جنگجو بٹالین کمانڈر 66 بریگیڈ میجر سعید، میجر آفتاب کالروا اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سراہا۔ مقامی لوگوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کم آمدنی اور مہنگائی کے باعث عام آدمی کی پہنچ سے ادویات دور ہو گئی ہیں۔ پاک آرمی کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں جو علاقے میں مفت میڈیکل کیمپ لگا کر مفت معائنہ اور ادویات فراہم کرتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری کشمیر پریس کلب برنالہ حنیف گوندل، سینئر صحافی شاہد خلیل اور دیگر نے پاک آرمی کی طرف سے لگائے گئے مفت میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور مقامی افراد کو مفت ادویات فراہم کرنے پر پاک آرمی کے جوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین زراعت و جنگلات کمیٹی ضلع کونسل بھمبر راجہ شاہد رضا نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ راجہ شاہد رضا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی نظام کے ثمرات براہ راست عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ یونین کونسل باکسر بنڈالہ میں ضلع کونسل فنڈ سے 25 لاکھ کے چھوٹے بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل ہو چکے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بلدیاتی انتخابات کو 1 سال مکمل ہوا ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی فراہمی میں تاخیر کے باوجود ہمارا انتخابی وعدوں کے ایفا کا سفر کامیابی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونین کونسل باکسر بنڈالہ میں قدرتی چشموں اور بالیوں کی جلد پرانی طرز پر اثر نو پختہ تعمیر کریں گے تاکہ شعبہ سیاحت میں ترقی ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کو مکمل اختیارات اور فنڈز کی فراہمی سے تعمیر و ترقی کا انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع جہلم ویلی کے زیر اہتمام نوگراں کے مقام پر نظام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ نظام مصطفیٰ کانفرنس کے مہمان خصوصی سابق ایم پی اے مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان مفتی کفایت
جمعیت علماء اسلام مظفرآباد ڈویژن کے امیر عالم دین پروفیسر مولانا الطاف حسین صدیقی، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما مفتی منیب الرحمان سمیت آزاد کشمیر پاکستان کے نامور معروف نعت خواں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم پی اے مرکزی رہنما پاکستان جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ وہ نوگراں کے اندر نظام مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر منتظمین پروفیسر رضا الرحمان صدیقی، مولانا احتشام الحق سمیت اہلیان نوگراں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو تو ملک میں تبدیلی آئے گی۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے عوام کو فوری سستا انصاف ملے گا، تعلیمی اور صحت کے نظام میں بہتری آئے گی اور ملک پاکستان ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ حرمت رسول پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تقریب سے مولانا الطاف صدیقی، مولانا امتیاز عباسی، مولانا جمیل احمد جامی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ضلع حویلی میں ہونے والے حویلی ٹورزم فیسٹیول 2024 کی مانجھی شہید ڈھوک کے مقام پر اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر حکومت فیصل ممتاز راٹھوڑ تھے۔ حویلی سیاحتی میلے میں ریاست بھر سے اور پاکستان سے بڑے پیمانے پر ہزاروں کی تعداد میں سیاحوں نے شرکت کی۔ مقامی نوجوانوں، سوشل ورکرز اور لوکل کمیونٹی کی کاوشوں سے ایونٹ کو کامیابی کی دہلیز تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی گئی، جبکہ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی بد انتظامی کی وجہ سے مقامی تہذیب، ثقافت، کلچر کو حویلی ٹورزم فیسٹیول 2023 کے مقابلے میں متعارف نہ کروایا جا سکا۔ دریں اثنا موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی عدم دستیابی اور سڑکوں کی خستہ حالی کی وجہ سے دوسرے علاقوں سے آنے والے سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے، جبکہ اسلام آباد اور دیگر شہروں سے آتے ہوئے صحافیوں کو مواصلات کے ناقص نظام کی وجہ سے ایونٹ کو لائیو کوریج دینے کی کافی مشکلات پیش آئی۔ مقامی کمیونٹی کھانے پینے کے سٹال کی ناقص مینجمنٹ اور انتظامیہ کی جانب سے فی سٹال 2000 روپے چارجز لینے پر اور ناکافی سہولیات پر شکوہ کرتے نظر آئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ممتاز قانون دان اور کشمیر بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم اور کئی کشمیری نوجوانوں کو چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میاں عبدالقیوم کو بھارتی پولیس نے آزادی پسند نظریے کی وجہ سے جھوٹے الزامات کے تحت سری نگر میں ان کے گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا گیا۔ اودھمپور، کٹھوعہ، راجوری، ریاسی اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی نئی کارروائیوں کے دوران کئی کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ سری نگر میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن کے ذریعے حریت رہنماؤں، سول سوسائٹی کے کارکنوں اور نوجوانوں کی غیر قانونی نظر بندی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے جموں کشمیر